اب تک ہم لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کی ابتدا نہیں کیے تھے. ابھی بس جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر، یعنی اس کی تفسیر جو ہے گزری ہے. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کائنات میں جتنی بھی چیز ہے، اگر کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی. کسی بھی چیز کی تعریف کیجئے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر بہت اچھا بننا ہے. کوئی گھر ہے، ہم نے اس گھر کے بارے میں کہا کہ یہ گھر کافی اچھا بنا ہوا ہے. تو جب اس گھر کی ہم نے تعریف کی تو جس شخص نے اس گھر کو بنایا ہوگا اس کی تعریف آٹومیٹک ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ بنانے والا نہ ہوتا تو گھر بنتا نہیں. اب جب میں نے گھر کی تعریف کی تو گھر کے بنانے والے کی تعریف آٹومیٹک ہو گئی. اب جب گھر کے بنانے والے کی تعریف ہو گئی تو اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ گھر کے بنانے والے کو کس نے بنایا؟ تو ظاہر سی بات ہے، گھر کے بنانے والے کو اللہ نے بنایا. تو دیکھیے، تعریف کسی بھی چیز کی کرو تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. کسی انسان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، کسی شخص کی، میں نے کہا یار تمہاری رائٹنگ تو بہت اچھی ہے نا. تو اب کیا ہوا، ہم نے تعریف تو اس کی، لیکن جس کی رائٹنگ کی ہم نے تعریف کی ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اس کی رائٹنگ کو اچھا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا. کہیں پر بہت اچھی ڈیزائن بنی ہوئی ہے، ہم نے کہا ارے یار یہ ڈیزائن تو کافی اچھی ہے. تو اب جیسے ہی ہم نے ڈیزائن کی تعریف کی تو آٹومیٹک ڈیزائن کے بنانے والے کی تعریف ہو گئی، کیونکہ اگر ڈیزائن کا بنانے والا نہ ہوتا تو ڈیزائن بنتی کیسے؟ تو ڈیزائن کی تعریف کرنا گویا ڈیزائن کے بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو گئی. اب پھر سوال ہوا کہ ڈیزائن بنانے والے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو تعریف کسی بھی چیز کی کرو تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے. ہم تعریف حضور کی کرتے گئے تو حضور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جتنی بھی تعریف ہم حضور کی کریں حقیقت میں تعریف اللہ کی ہی ہوتی ہے. یہ چیز ہے. تو الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہوا تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنے والا. دیکھیے، پالنے والا کا مطلب کیا؟ دیکھ بھال کرنا، دیکھ ریکھ کرنا جسے کہا جاتا ہے. لیکن پالنے والے جو دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ان لمٹ نہیں ہے. کب سے کب تک پالنے والا ہے نا، کس کو پالنے والا ہے نا. تو کس کو پالنے والا یہ ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گویا وہ لمٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لمٹ سے پاک ہے. کب سے کب تک پالنے والا؟ تو بھائی اللہ رب العزت تب سے تب تک پالے گا جب سے کائنات بنائی تب سے، اور جب تک کائنات رہے گی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پالے گا. یہ چیز ہے. اور کیا ہے؟ کس کو پالنے والا؟ تو کس کو پالنے والا؟ اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص شخص کو یا کسی ایک خاص جماعت کو، ایک خاص گروہ کو نہیں پالتا، بلکہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ساری کائنات کو پالتا ہے. دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑھ کر پرورش کرنے والے جن کو کہا جاتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر جو پرورش کرتے ہیں ہے نا، پال پوس کرتے ہیں، یعنی دیکھ بھال کرنے والے جو ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے کہ تو ان کی بھی پرورش مکمل نہیں ہے، پرورش مکمل نہیں ہے. اب جیسے ہی
باپ کا خون اب جب ماں کے پیٹ میں گرا تب ہوا کیا؟ اب جیسے ہی وہ نطفہ، اب کیا ہوا کہ گوشت کا لوتھڑا تیار ہوا، بچہ پیٹ میں بن رہا ہے، اس کے جسم بن رہے ہیں، اس کے اعضا بن رہے ہیں، اس کی آنکھ بنی، اس کی ناک بنی، اس کا کان بنا، اس کا منہ بنا، سر بنا، ہاتھ بنا، پیر بنا، پیٹ بنا، الغرض یعنی پورا جسم اس کا بنا۔ تو اب بتائیے، یہ پورے جسم کو بنانے کا کام کیا والدین نے کیا ہے؟ باپ نے کیا ہے؟ ماں نے کیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ بس جو کام تھا وہ کر کے وہ بے تعلق ہو گئے۔ اب جب ماں کے پیٹ میں وہ باپ کی منی گری تو اب کیا ہوا معاملہ؟ اب یہ جو اس منی سے گوشت وغیرہ تیار ہوا، گوشت کا لوتھڑا بن کے پورا جسم وغیرہ جو تیار ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہے، والدین نے نہیں کی، ہے نا؟ تو پیٹ میں کس نے پالا؟ اللہ نے پالا، پیٹ میں والدین نے نہیں پالا۔ اب کیا ہوا؟ اب جیسے ہی ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا، اب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا تو ماں کے اندر دودھ کو کس نے جاری کیا؟ اللہ نے ہی کیا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ ماں نے صرف کیا کیا؟ صرف اتنا کام کیا ماں نے کہ دودھ کو بچے کے منہ میں لگا دیا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اچھا، اب بچے نے جب دودھ پی لیا، اب کیا ہوا؟ دودھ کو ہضم ماں کر رہی ہے؟ نہیں۔ دودھ کو ہضم باپ کر رہا ہے؟ نہیں۔ یہ دیکھ بھال کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ دودھ کو ہضم کس نے کیا بچے کے پیٹ میں؟ اللہ نے کیا۔ تو دیکھا جائے، ایک اعتبار سے غور کیا جائے تو والدین بھی مکمل طرح سے وہ پرورش نہیں کر پاتے۔ مکمل پرورش اگر کائنات کے اندر کوئی کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دودھ کا بہانہ بھی 2 سال 2.5 سال جو بھی رہتا ہے، 2.5 سال دودھ کا بہانہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دودھ کا بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب دودھ کا بھی معاملہ ختم تو اب کیا ہوا؟ اب دودھ بھی چھوٹ گیا، اب بچے کا جسم بڑھ رہا ہے۔ تو جسم کو کون بڑھا رہا ہے؟ ماں باپ کھینچ کے بڑھا رہے ہیں کیا؟ یا ماں باپ جسم کو اس کے بڑا کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ نے کیا، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا۔ اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اب معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، الٹا ہو گیا۔ اب پالنے کا کام کون کر رہا ہے؟ الٹا اب وہ بیٹے پالنے کا کام کر رہے ہیں۔ پالنے کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا۔ والدین بوڑھے ہو گئے تو اب بیٹا پال رہا ہے، بیٹا دیکھ بھال کر رہا ہے کہ نہیں؟ ماں بیمار پڑ جا رہی ہے، بیٹا ڈاکٹر کے وہاں لے کر جا رہا ہے، باپ بیمار پڑ جا رہا ہے، بیٹا ڈاکٹر کے وہاں لے کر جا رہا ہے۔ یعنی اب جو پالنے کا کام الٹا ہو گیا۔ اب تک ماں باپ دیکھ بھال کرتے تھے لیکن جب بوڑھے ہو گئے تو اب بیٹا دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور کا اللہ تبارک و تعالی یعنی خالق اور مخلوق کی پرورش میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ خالق کے پرورش میں اور مخلوق کی پرورش میں، یعنی اللہ تعالی کے پالنے میں اور مخلوق کے پالنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی شخص کو پالتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت پالتا ہے۔ سب سے بڑے پالنے والے کون؟ ماں باپ، دنیاوی لحاظ سے ان سے اچھی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے پالنے کا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی نا مقصد ہوتا ہے، ارے بیٹا ہے، بڑا ہو جائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا، ہمارا سہارا بن جائے گا۔ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ ایک ریزن ہے کس کا؟ پالنے کا۔ تو بہت سارے اس طرح کی ریزن، بہت ساری وجہ ہیں۔ کوئی آدمی کیا ہے، اب کوئی شخص کوئی مالدار آدمی ہے، کسی غریب کو پال رہا ہے، یعنی کسی غریب کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس کا بھی ریزن ہے، اس کی بھی وجہ ہے، اس کا بھی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یا تو وہ اس لیے پال رہا ہے اگر مکار ہے یا ریاکار ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، اس لیے پال رہا ہے، یا تو وہ اس لیے وہ غریبوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے کہ ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی پال رہا ہے۔ کوئی شخص دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو جو اس کے دکان کا مالک ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹائم پر تنخواہ دیتا ہے، بر وقت اس کو تنخواہ دے رہا ہے، کیوں تنخواہ دے رہا ہے؟ اس کا بھی ریزن، اس کی بھی وجہ، اس کے پیچھے بھی مقصد، غرض کیا؟ اگر ہم اس کو ٹائم پر تنخواہ دیں گے کام اچھا کرے گا، ٹائم پر تنخواہ دیں گے ہمارا کہنا مانے گا، ہے نا؟ تو کوئی بھی انسان پوری کائنات کے اندر کسی کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے نا؟ اب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے ساری کائنات کو پالتی ہے۔
مجائی بات۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بندے کو پالتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بندے کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی بھی آ جاتی ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت تھا، دیکھ بھال کرنے لگے، غریبوں کو زیادہ تر دیکھنے لگے، ان کی دیکھ بھال کرنے لگے، ان کو دینے لگے، یہ ساری چیزیں کرنے لگے۔ اب ہوا کیا، دیتے 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 ہوتا کیا ہے کہ مال میں کمی آ جاتی ہے، مال بھی کم پڑنے لگتا ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ پوری کائنات کو پال رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو بھی پالیں گے، بہت زیادہ لوگوں کو پال لیں گے، بہت زیادہ لوگوں کی دیکھ بھال اگر کر لیں گے، تو کیا ہوگی، ہمارے خزانے میں کمی آ جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ وہ ہے کہ جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور پھر کیا ہے، کائنات میں کوئی بھی انسان کسی کو پالتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کا احسان جتا دیتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کا احسان جتا دیتا ہے۔ کبھی کبھی والدین بھی احسان جتا دیتے ہیں، اگرچہ چلو وہ احسان جتاتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ احسان جتا رہے ہیں تو ہم ان کی توہین کرنے لگیں، یہ ناجائز و حرامی ہے۔ لیکن ایک بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی والدین بھی جتا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو دیکھ بھال کرتے ہیں والدین بھی جتا دیتے ہیں، میں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا، ایسا کیا ویسا کیا یہ کیا۔ تو احسان جتانے کو کوئی بھی جتا سکتا ہے، ماں والدین بھی جتا دیتے ہیں کبھی کبھی احسان، تو بھائی ہم نے تم کو پالا پوسا، یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کائنات میں کوئی بھی کسی کو پالتا ہے، احسان جتا دیتا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن رب کی وہ ذات ہے کہ پوری کائنات کو رب نے پالا، لیکن کبھی جو ہے اس کا احسان نہیں جتایا۔ اب کیا ہے، ایک چیز اور ہے، بلکہ جو بھی اور دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ تب تک نہیں دیتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جو بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب تک آپ ان سے مانگیے نہیں تب تک وہ دیں گے نہیں، ہے نا۔ لیکن رب تو ہمیں اس وقت بھی پال رہا تھا جب ہمیں شعور نہیں تھا۔ ہمارے جسم کو کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں جب تھے تب کون پال رہا تھا ہم کو؟ رب پال رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم کسی ایک کو پال سکتے ہیں، دو کو پال سکتے ہیں، تین کو پال سکتے ہیں، 10 کو پال سکتے ہیں، 20 کو پال سکتے ہیں، 50 کو پال سکتے ہیں، 5,000 کو پال سکتے ہیں، 50,000 کو پال سکتے ہیں، 1,00,000 کو پال سکتے ہیں، لیکن رب کیا ہے، تو پوری کائنات کو، سارے جہاں کو پالتا ہے۔ تو یہی آیت کریمہ کا مطلب ہوا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ ہم لوگ کی تو ایک لمٹ ہے، 10 کو پالیں گے، 20 کو پالیں گے، اس سے اوپر ہم لوگ نہیں پال سکتے۔ لیکن رب کیا ہے، جو ساری کائنات کو پالتا ہے۔ تو یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تمام تعریف اللہ کے لیے گئے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ اب اللہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا رحم فرمانے والا ہے، اس کے تعلق سے آپ لوگوں نے بارہا علماء کرام کی تقاریر وغیرہ سنی ہوگی۔ اور ایک چیز آپ نے بڑی مشہور و معروف ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں بس صرف ایک بات بیان کروں گا کہ تفسیر کبیر ایک کتاب ہے، غالباً تو اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری ایک تھے، ایک بزرگ تھے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے میں دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا۔ دریائے نیل جو مصر کے اندر ہے، آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ اب اتنا یہاں پر وقت نہیں کہ میں اس دریائے نیل کی تفصیل بیان کروں، انشاءاللہ کبھی وقت رہے گا تو بیان کیا جائے گا۔
آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ تو دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچھو بھاگا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے۔ ایک بچھو بھاگتے ہوئے کدھر آ رہا ہے؟ دریا کی طرف آ رہا ہے۔ اور جب وہ دریا کے کنارے پہنچا، فوراً ایک کیچوا جو ہے کنارے آ لگا۔ یعنی کہاں پر آ کر کے لگ گیا؟ دریائے نیل کے کنارے ایک کیچوا آ کر کے لگ گیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ بچھو اس پر سوار ہوا، اور اس پر سوار ہوا اور کیچوا اس کو لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ یعنی سمندر جو دریائے نیل تھے، دریائے نیل کے دوسرے کنارے کی طرف چل کر لے کر کے چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مشری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ بچھو آخر کہاں لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ بچھو کو جو ہے کچوا کہاں پر لے کر کے جا رہا ہے، جو کچوا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اس کے پیچھے چلا، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی جا رہا تھا۔ جو کچوا لے کر کے جا رہا تھا بچھو کو، تو میں بھی جا رہا تھا کشتی میں سوار ہو کر کے۔ کہ بچھو جب دوسری طرف پہنچ گیا ہے نا، اور دوڑتا ہوا آگے چل گیا، دوسری طرف پہنچا اور پھر دوڑتے ہوئے آگے چل دیا۔ اب میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا تو ایک نوجوان شخص اس کے قریب ایک زہریلا سانپ ہے جو اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری کہ یہ جو بچھو تھا، بچھو کو جب کیچوے نے دریا کی دوسری سائڈ اتار دیا تو بچھو دوڑتا ہوا آگے چل گیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان شخص جو ہے اس کے قریب ایک زہریلا سانپ ہے جو اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، یہ دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، اور وہ جوان بچ گیا۔ جوان کیا ہوا؟ بچ گیا۔ یہاں پر اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم جاگتے رہتے ہیں، جب تک ہم ظاہری حالت اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں، تب تک تو اپنی حفاظت ہم خود سے کرتے ہیں، ہے نا؟ اپنی طاقت سے کر لیتے ہیں، اپنی دیکھنے کی طاقت سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی، اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی، اپنی ہاتھ کی طاقت سے، اپنے ہاتھ کی طاقت سے، پیر کی طاقت سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تب ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ تو یہ جو بچھو تھا، یہ بچھو اور سانپ، جب بچھو نے سانپ پر حملہ کیا، کیوں حملہ کیا تھا؟ کیونکہ یہ سانپ اس شخص کو کاٹنے جا رہا تھا جو نوجوان شخص تھا، اور وہ سویا ہوا تھا۔ اگر یہ بچھو نہ پہنچتا تو سانپ کاٹ لیتا۔ تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھو کے ذریعے اس اپنے سوئے ہوئے بندے کی حفاظت فرما دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جاگتے رہتے ہیں تو اپنی حفاظت تو خود کر لیتے ہیں، ہم ہوش و حواس میں رہتے ہیں، لیکن ہم سو جاتے ہیں، جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت ہماری حفاظت فرماتا ہے جب ہم سوئے رہتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے گھر میں سوئے ہیں، کہیں بھی سوئے ہیں، کیا پتا کون جانور کا ہمارے قریب سے گزر رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ حفاظت کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو فرما رہا ہے۔ اتنی رات کو کون جاگتا ہے؟ کوئی نہیں جاگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں، بہت ساری اس طرح کی مصیبتیں جو ہماری کوشش سے دور ہوتی ہیں، اور بہت سی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ بہت جن مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بچا لیا کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے رحمان الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ اب آگے ہے کیا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ اب یہاں پر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ رب صرف قیامت کے دن کا مالک ہے؟ رب ایسا تو ہے نہیں کہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ارے رب تو ہر ہر وقت کا، ہر جگہ کا، پوری کائنات کا، ہر چیز کا رب مالک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ صرف مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ مالک رب ساری کائنات کا ہے،
जैसे मिसाल के तौर पे कोई प्राइम मिनिस्टर है, जैसे हमारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, समझ आई बात। तो उनका मामला क्या है कि वो तो पूरे हिंदुस्तान के मालिक हैं, पूरे हिंदुस्तान के वो मालिक हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई उनको ये कह दे कि सिर्फ लखनऊ के मालिक, या किसी एक मोहल्ले के साथ उनको खास कर दे कि फला मोहल्ले का मालिक, या ये कह दे वो किसी एक सूबे के यानी किसी एक स्टेट के मालिक, तो आप बताइए कि अगर वो मालिक तो हर हर मोहल्ले के हैं, हिंदुस्तान के हर हर स्टेट के हैं, हर हर सिटी के हैं, है कि नहीं, हर हर मोहल्ले के मालिक हैं वो, लेकिन उन्हें कोई ऐसा कहता नहीं है कि सिर्फ लखनऊ के मालिक, सिर्फ बरेली के मालिक, सिर्फ दिल्ली के मालिक, कोई ऐसा कहता है? नहीं कहता है। बल्कि उनको क्या कहता है? हिंदुस्तान का मालिक। समझ आई बात। अगर कोई सिर्फ ये कह दे दिल्ली का मालिक, तो उनकी उतनी फजीलत साबित नहीं होगी, है ना। दिल्ली का मालिक बोल दे, लखनऊ का मालिक बोल दे, उतनी फजीलत साबित नहीं होगी। लेकिन कोई ये कह दे हिंदुस्तान का मालिक, ये ज्यादा फजीलत वाली बात है, ये ज्यादा बड़ाई जाहिर करने वाली बात है। तो ऐसे ही क्या है, अल्लाह तबारक व ताला को उस दिन का मालिक बताया गया कि जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा, उस दिन का मालिक जो है वो सिर्फ रब है, यानी कयामत के दिन का मालिक ये सबसे बड़ा दिन है। और उस दिन का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। तो ये चीज बताने का मकसद है कि जब ये कहा जाता है कि कयामत के दिन का मालिक, चूंकि उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा दिन होगा। ये एक बहुत ज्यादा खौफनाक दिन होगा कि उस वक्त कोई किसी का नहीं होगा, सब जो है कि अपने अपने चक्कर में ही पड़े होंगे, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि कयामत के दिन का मालिक, जब ये कहा जाता है तो रब की ज्यादा बड़ाई जाहिर होती है ना। तो इसलिए कहा जाता है। अब कुछ लोग हैं जिनको खुजली होती है, वो ये कहते हैं कि मालिक यौमिद्दीन, देखो कयामत के दिन का मालिक अल्लाह ताला है। कयामत के दिन का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। तो जब कयामत के दिन का मालिक अल्लाह ताला है, तो खुदा के अलावा नबियों को, वलियों को अपना शफात करने वाला जानना, ये तो बिल्कुल सरासर शरीयत के खिलाफ है। मालिक कौन है कयामत के दिन का? अल्लाह ताला है। और तुम क्या कहते हो कि वली लोग शफात करेंगे, तुम कहते हो नबी लोग शफात करेंगे, तुम कहते हो नेक लोग शफात करेंगे। कैसे शफात करेंगे? मालिक तो अल्लाह ताला है ना। अब देखिए, इसका जवाब ये है कि हमारा अकीदा ये नहीं है कि वो मालिक हो करके शफात करेंगे, बल्कि हमारा अकीदा ये है कि वो मालिक के बारगाह के करीब हैं, वो रब की बारगाह में उन्हें कुर्बत हासिल है। वो जो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब की बारगाह में उनकी सुनी जाती है। नबी रब का करीबी होता है, वली रब का करीबी होता है। ये जो बोलते हैं अल्लाह तबारक व ताला इनकी दुआओं को, इनकी बातों को कबूल फरमाता है। ये जिस चीज के लिए दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा लेता है। तो ये मालिक होकर के शफात नहीं करेंगे, बल्कि ये रब की बारगाह में जो दुआ करेंगे, उस दुआ की वजह से हमारी शफात होगी। हम इन्हें मालिक नहीं समझते हैं, किसी को भी हम कयामत के दिन का मालिक नहीं समझते हैं। कयामत के दिन का मालिक अल्लाह ताला ही है। बल्कि हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला का जिन्हें कुर्ब हासिल है ना, तो वो औलिया किराम है, अम्बिया किराम है, तो इनकी दुआ से हमें शफाअत नसीब होगी। तो ये चीज है। तो यहाँ पर मालिक यौमिद्दीन से मुराद जो है यौम जजा का मालिक है। कयामत के दिन का अल्लाह तबारक व ताला क्या है? मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास कर हम तेरी इबादत करते हैं। नअबुदु यानी हम तुझी को, हम तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और खासकर हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। खासकर हम तेरी ही इबादत करते हैं, खासकर हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब यहाँ पर भी जो है रब की तो इबादत की जाती है भाई, रब के सिवा कोई भी लायक इबादत नहीं। अगर रब के सिवा कोई किसी को भी लायक इबादत समझ ले तो ये तो सरी शिरक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
یعنی خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کیا، دیکھو سورہ فاتحہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم رب تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف رب سے ہی مدد چاہنا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں سب یہی بولتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر کیوں کہتے ہو نبیوں سے مدد کیوں مانگتے ہو، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو، یا غوث المدد کیوں کہتے ہو، ہے نا؟ کسی بھی ولی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں ولی صاحب میری مدد فرما دیجئے، غوث اعظم المدد، غریب نواز المدد، اعلیٰ حضرت المدد کیوں کہتے ہو؟ ولیوں کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ یہاں تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی کو مستقل بالذات سمجھ کر مدد مانگنا، مستقل بالذات اسے کہا جاتا ہے کہ جسے مدد کرنے کی طاقت ہو، جسے مدد کرنے کی طاقت کسی نے دی نہ ہو، اس کے پاس موجود ہو، ہے نا؟ تو اگر کوئی کسی کو مستقل بالذات سمجھ کر مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ مستقل بالذات کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس کے پاس مدد کرنے کی جو طاقت ہے، وہ مدد کرنے کی طاقت کسی نے دی نہیں ہے، اس کے پاس ہی موجود ہے، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ اس کو کسی نے طاقت دی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کو اللہ نے اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے کچھ نہیں دیا ہے، اللہ نے ہی ساری کائنات کو دیا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر مانگتا ہے کہ کوئی بھی ولی اگر ہماری جو مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام جو بھی اولیاء کرام ہو، انبیاء کرام ہو، تو وہ خود سے مدد نہیں کرتے ہیں، وہ طاقت ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بخود ان کے پاس وہ طاقت موجود ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، نہیں، بلکہ رب نے جو طاقت جو قوت انہیں دی ہے وہ اسی کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو کوئی بھی جتنا بھی بڑا شخص، جتنا بھی بڑا کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، جو بھی مسلمان ہو، تو اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی ولی سے اگر مدد مانگتے ہیں تو وہ یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ولی کو خدا سمجھ کر مانگ رہے ہیں، یا ولی کو ہم یہ سمجھ کر مانگتے ہیں کہ مدد کرنے کی طاقت ولی کو اللہ نے نہیں دی ہے، ولی کے پاس خود ہی موجود ہے، تب تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، جو بھی اہل سنت والجماعت سے جن کا تعلق ہے ان کا یہی عقیدہ ہے، جتنے بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، تو ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جو ولیوں سے مدد مانگتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں مانگتے، بلکہ یہی سمجھ کر مانگتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مدد کرنے کی طاقت دی ہے، اسی دی ہوئی طاقت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، تب اس میں کسی بھی طرح کا شرک کا وہم تک نہیں ہے نا؟ یہاں پر جب یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، تو یہاں پر شرک کا کوئی خیال اور کوئی وہم و گمان تک ذرا سا بھی دور دور تک نہیں ہے۔ چلیے بھائی، آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایاک نستعین تک پڑھ لیا ہے، یہیں تک انشاءاللہ۔ اب اس کے علاوہ جو ہے کل جو ہے پڑھیں گے۔